یہ لگ رہا ہے آسماں ہوا اڑا کے لے گئی، یہ لگ رہا ہمارے بس میں تھا ہی کیا، ہوا پہ ہم سوار تھے، وہاں گئے جہاں جہاں ہوا اڑا کے لے گئی۔ کہ دل کی گہرائیوں میں اثر کرتی ہے، رات کے اندھیرے میں، یا یوں کہیے کہ رات کے تیسرے پہر میں آنسوؤں سے لکھے ہوئے اشعار کو اگر غزل کی شکل میں پیش کیا جائے تو وہ غزل بن جاتی ہے جناب عزم شاکری کی۔ جناب عزم شاکری اردو غزل کا وہ امین شاعر جو ان دنوں غزل کے کلاسیکل لہجے کا امین بن کر پوری اردو دنیا میں اپنی موجودگی کا احساس کرا رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عزم شاکری سے، آپ سے گزارش کرتا ہوں زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ جناب عزم شاکری، مائک۔ میں ایک آدھ غزل سنانا چاہتا ہوں دوستو۔ تو یہ تمام لوگ ہیں، ہمارے پرویز بھائی ہیں، مدنی بھائی ہیں، اور تمام لوگ ہیں۔ صلاح الدین بھائی تشریف فرما ہے تو مشاعرہ تھوڑا سا بھاری بھرکم بنا ہوا ہے، اور ہمارے عزم صاحب اگر آپ مجھے کہنے دیں تو میں ایک نام اس میں اور جوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم جناب آفتاب الوی صاحب کو بھی آج مس کر رہے ہیں، اس ڈائس پر وہ اکثر رہے ہیں، اور پرویز احمد صاحب کے شانہ بشانہ وہ اس مشاعرے کا حصہ اور اس مشاعرے کی رونق رہے ہیں۔ تو جناب آفتاب الوی صاحب کے لیے بھی ایک بار زوردار تالیاں بجا دیجئے، کیونکہ ان کی جو موجودگی ہے اس کا ہم یقینی طور پر ہمیں وہ مس کر رہے ہیں۔ تو میں دو تین ایک غزل سناتا ہوں آپ کو۔ صبح تک درد کی شاخ پر، صبح تک درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا، صبح تک درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا، کیا کہنا، آنکھ منظر بناتی رہی اور دل مسکراتا رہا، واہ 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 واہ، آنکھ منظر بناتی رہی اور دل مسکراتا رہا، واہ واہ، صبح تک درد کی شاخ پر۔ تھوڑا سا آپ اپنی محبتوں سے نواز دیں گے تو اچھا لگے گا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ نے، بہت اچھی طرح سے سنا مطلع۔ صبح تک درد کی شاخ پر، حارث بھائی بیٹھ جائیں۔ پانیوں میں اترتے ہوئے میں نے اس کو پکارا نہیں، پانیوں میں اترتے ہوئے میں نے اس کو پکارا نہیں، وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا ایک تعلق نبھاتا رہا، وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا کیا کہنا، ایک تعلق نبھاتا رہا، صبح تک درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا۔ اب یہ شعر سنیے گا آفاق بھائی، سنیے۔ میں اداسی کے موسم میں بھی اپنے دل کے خیابان سے، واہ 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 واہ، پھولوں کا باغیچہ خیابان، میں اداسی کے موسم میں بھی اپنے دل کے خیابان سے گاؤں کی تتلیوں کے لیے پھول چن چن کے لاتا رہا، گاؤں کی تتلیوں کے لیے پھول چن چن کے لاتا رہا،
صبح تک درد کی شاخ پر. واہ واہ واہ. اور دوستو ایک شعر یہ اور ملاحظہ فرما لیں. صبح تک درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا, سینہ صبر میں ایک طرف جو دہکتی ہوئی آگ تھی. واہ 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 واہ. سینہ صبر میں ایک طرف جو دہکتی ہوئی آگ تھی, اپنی سانسوں کی رفتار سے میں اسی کو بجھاتا رہا. واہ 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 واہ. اپنی سانسوں کی رفتار سے کیا کہنا کیا کہنا. میں اسی کو بجھاتا رہا. صبح تک درد کی شاخ پر. اور دوستو یہ اس سلسلے کا آخری شعر ہے, لیکن اسی کے لیے یہ شعر کہے گئے جو میں نے آپ کو سنایا ابھی. ارشاد. یہ شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص. عطا کیجئے عطا کیجئے بھائی. تھوڑی سی ہمت اگر بڑھا دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا, لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, اس میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن مجھے تھوڑا سا اور اچھا لگے گا. ملاحظہ فرمائے یہ شعر. ارشاد. صبح تک درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا, رات بھر اوس میں بھیگ کر چاند کو ایسی سردی لگی. رات بھر اوس میں بھیگ کر رات بھر اوس میں بھیگ کر چاند کو ایسی سردی لگی. سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر اپنے کپڑے سکھاتا رہا. واہ واہ واہ. سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر. ایک غزل میری بہت پسندیدہ غزل ہے, آپ سن لیں. ارشاد. تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں. تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے. تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں. تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں. درون جاں کوئی محفل سجائے بیٹھے ہیں. درون جاں. کہ شاندار مطلع سنا آپ نے کس طرح سے. واہ 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 واہ. واہ واہ, مزہ آ گیا مجھے آپ کو داد دینے کے لیے دل کا. یہ مطلب پھر پڑھ دیجیے اعظم صاحب. تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں. درون جاں کوئی محفل سجائے بیٹھے ہیں. تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں. گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا. گلی سے آج کوئی ماہتاب گلی سے آج کوئی ماہتاب گزرے گا. ستارے شام سے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں. ستارے شام سے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں. تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں. مزہ آ گیا. ہزاروں پہ بھاری ہیں آپ لوگ. تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں. مدنی بھائی سنیں. انہی سے پوچھئے تفصیل وسعت صحرا. انہی سے پوچھئے تفصیل وسعت صحرا.
جو لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں، جو لوگ عشق میں دنیا لٹائے بیٹھے ہیں، تیرے خیال. صلاح الدین بھائی کے مشاعرے میں گیا تھا. بھائی اعظم صاحب، اس غزل کے بعد فرحان واسطی صاحب اور محترم اروند سنگھ گوپ صاحب کی ایک ہی غزل کے لیے فرمائش ہے اتفاق سے، اور وہ غزل ہے کیوں بچوں کے پر آئے. وہ جو غزل ہے آپ کی، اس کے کچھ شعر ضرور سنائیے گا. تالیاں بجا دیجئے اس غزل کے استقبال میں. یہ غزل مکمل ہو جائے اور اس کے بعد اس. دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، یہ شعر سنانا چاہتا ہوں. ایک بار ایک دوسرے ملک کے شاعر آئے تھے، صلاح الدین بھائی کا مشاعرہ تھا. کمرے میں بلا کے انہوں نے دوسرے دن کہا مجھ سے کہ یار ہندوستان میں آپ کی عمر کے لوگ اس طرح کے شعر بھی کہتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تک نقلی مال پہنچتا ہے، اصلی مال ذرا دیر سے پہنچتا ہے. ہمارے ہاں ہر جگہ اسی طرح کے شعر کہتے ہیں لوگ. میں وہ شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں، کوئی تو پھول چڑھائے، کوئی تو پھول چڑھائے اسی تمنا میں. ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو پتھر بنائے بیٹھے ہیں، تیرے خیال کی شمع جلائے بیٹھے ہیں. نشا سا گل نے، سنیے گا اس زبان کا شعر. نشا سا گل نے لگا بزم کی فضاؤں میں، کیا کہنا، کیا نشا سا گل نے لگا بزم کی فضاؤں میں. جناب کون سی خوشبو لگائے بیٹھے ہیں، جناب کون، میں عرض کر رہا ہوں، جناب کون سی خوشبو لگائے. نشا سا گل نے لگا بزم کی فضاؤں میں، جناب کون سی خوشبو لگائے بیٹھے ہیں. اور دوستو، ایک شعر سناتا ہوں، شاید آپ نے یہ نہ سنا ہو. ارشاد ارشاد ارشاد. ملاحظہ فرمائیں. یہ بزم وہ ہے جہاں سر بلند قاتل ہے. یہ بزم سے مراد ہمارا سماج. یہ بزم وہ ہے جہاں سر بلند قاتل ہے، جو بے قصور ہیں وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، جو بے قصور ہیں وہ سر جھکائے. کیا کہنا اعظم شاکری. اب صاحب گوپ جی کا حکم سنیں. جی جی جی. جب ہم اپنے گھر آئے، سنیے فرحان بھائی، گوپ بھائی غزل سنیے. جب ہم اپنے گھر آئے، جب ہم اپنے گھر آئے، واہ، جب ہم اپنے گھر آئے، جب ہم اپنے گھر آئے، آنکھ میں آنسو بھر آئے. آنکھ میں آنسو. اب شعر سنیے گا. آنکھ میں آنسو بھر آئے، چڑیا رو کر کہتی ہے، چڑیا رو کر کہتی ہے، چڑیا رو کر کہتی ہے، کیوں بچوں کے پر آئے، کیوں بچوں کے
पर आए अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए, वाह 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 वाह, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए। दोस्तों आखिर में मैं 3-4 शेर सुनाना चाहता हूँ, मेरी मर्जी के सुन लीजिए और मेरा साथ दे दीजिएगा उसमें। इसकी रदीफ है हवा उड़ा के ले गई, मैं ये सुनाना चाहता था आपको, सुनिए। इरशाद। कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई, आहा, कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई, ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई, ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई। पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना आ सका, पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना आ सका, नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई, नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई। मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह, मेरी नजर बताओ तुमको, मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह, तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई, तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई। क्या कहना, तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो, तुम्हारे हाथ के लिखे, तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो, बरक बरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले, बरक बरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। और आज के मुशायरे में हमारे जो नाज़िम मुशायरा मेरे बहुत अच्छे दोस्त नदीम फर्रुख साहब आज के मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे हैं, और किस कदर खूबसूरती से ये मुशायरा हो गया और अपने मकाम तक पहुंच रहा है। सदर मोहतरम को हम सुनेंगे। ये शेर मुलाजा फरमाए, इरशाद। कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के, जो लोग, नदीम सुनो, जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, जो लोग फख्र से जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, वो आरज़ी बुलंदियां हवा के ले गई, वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले। और आखिरी शेर सब लोग शरीक हो जाएं और पूरी मोहब्बतों से मुझे भेज दीजिए। वो ये आखिर, जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। और शेर सुनिएगा, हमारे बस में था ही क्या, सलाउद्दीन भाई सुने, हमारे बस में था ही क्या हवा पे हम सवार थे, क्या कहना, वाह, हमारे बस में था ही क्या हवा पे हम सवार थे, वहां गए जहां जहां हवा उड़ा के ले गई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।